اور سب سے نمایاں محکم و مستحکم اسوہ تقویٰ کا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات، شخصیت، سیرت اور آپ کی تعلیم، حکمت و حکومت ہے۔ حکمت 117 میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ہلک فی رجلان محب غال و مبغض قال، کہ میرے بارے میں، میرے متعلق دو بندے ہلاک ہو جائیں گے، دو طبقے ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک غالی جو مجھ سے افراطی محبت رکھتے ہیں، یہ محبت ان کو ہلاک کر دے گی، اور دوسرے قالی، نفرت کرنے والے، بغض رکھنے والے منافق جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں، یہ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ ہلاکت دنیاوی بھی اور اخروی بھی ان کے نصیب ہوگی۔ اور یہ موضوع اس لیے، اس حکمت کو ہم نے تفصیل اور تشریح و تفسیر اس کی شروع کی ہے، چونکہ جس خطرے سے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام امت کو بچانا چاہتے ہیں، وہ خطرہ امیر المومنین کے دور میں پیدا ہوا تھا شدت کے ساتھ، اور پھر بعد میں ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں بھی شدید رہا، اور اس کے بعد زیادہ شدید تر ہو گیا، اور آج زیادہ شدت ہے اس کے اندر، اور آج تشیع اس کی زد میں اور اس کی لپیٹ میں ہے، خصوصاً پاکستان کے اندر۔ باقی دنیا میں غلو ہے، لیکن وہ غالی پاکستانی غالیوں جیسے نہیں ہیں۔ جیسے ترکی کے اندر غالی ہیں، علوی جنہیں کہا جاتا ہے، علی اللہی، اور اسی طرح سوریہ میں علوی غالی بشار اسد جن سے تھا، جن کے اوپر ابھی یہ بنو امیہ کی حکومت تشدد زیادہ کر رہی ہے، یہ غالی ہیں، یہ علی اللہی ہیں، علوی جن کو کہا جاتا ہے۔ ایران کے اندر ایک طبقہ ہے اسی طرح کا، عراق کے اندر ہیں ایسے، لیکن کبھی نام نہ ایران میں ان کا کسی نے سنا، نہ وہ غلو کے باوجود بھی اس طرح حاوی نہیں ہیں، بلکہ گم ہیں، اس معاشرے کے اندر نظر ہی نہیں آتے، اور کوئی شدت بھی ان کے اندر نہیں ہے۔ لیکن پاکستان مکمل طور پر تشیع پاکستان کا غلو کی زد میں اور لپیٹ میں ہے، اور اس قدر شدت کے ساتھ لپیٹ میں ہے کہ تشیع کی اصل ہویت اور پہچان ہی ختم ہوتی جا رہی ہے، اور تشیع غلو کا چہرہ اپناتا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کی تفسیر اور وضاحت ضروری ہے کہ یہ فتنۃ الیوم ہے، آج کا فتنہ ہے، اور آج کی نسل اس کی لپیٹ میں ہے۔ اس کے لیے جیسے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مرحوم علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام ائمہ اطہار سے مروی روایات اکٹھی کی ہیں بہار الانوار جلد 25 میں، اور ان کے اندر یہ سارا ائمہ اطہار کا مقابلہ، مبارزہ اور جہاد ذکر فرمایا ہے کہ غلو ہر امام کے دور میں تھا، اور ائمہ کی پہلی ترجیح غالیوں کا مقابلہ تھا۔ ائمہ کئی محاذ تھے، مثلا حکومتیں بنو امیہ کی، پھر بنو عباس کی حکومتیں، یہ ایک محاذ تھا۔ اسی طرح ناصبیت، بغض رکھنے والے دشمنان اہل البیت، یہ دوسرا محاذ تھا، اور اسی طرح مخالفین، یہ تیسرا محاذ تھا، ملحدین چوتھا محاذ تھا، جہالت رکھنے والے ایک اور محاذ تھا۔ لیکن ان میں ائمہ اطہار نے جس محاذ پر سب سے زیادہ توجہ کی ہے، وہ بنو امیہ سے بھی بڑھ کر، بنو عباس سے بھی بڑھ کر غالیوں کے خلاف ائمہ اطہار نے مبارزہ کیا ہے، اور وہی ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے باوجود تشیع آج غالیوں کی زد میں آ گیا ہے۔ یہ علماء کی کوتاہی کی وجہ سے ہے، جنہوں نے غلو کے خوف سے، غالیوں کے خوف سے یہ کتابیں، یہ حدیثیں، ائمہ اطہار کی تعلیمات لوگوں کو نہیں بنائیں، بلکہ غلو سے تجارت شروع کر دی علماء نے، خطیبوں نے بالخصوص، یعنی غلو کا متاع تیار کیا اور اسے لوگوں کے سامنے بیچنا شروع کیا۔ چونکہ لوگ غلو پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے غالی نہیں بھی ہوتے، بعض علماء خطیب ایسے ہیں
کہ غالی نہیں ہیں لیکن بیچتے غلوب ہیں، ممبروں پہ بیٹھتے ہیں، لوگوں کو اٹھانے کے لیے، مجلس چمکانے کے لیے غلوب کرتے ہیں۔ اس کے متعلق بحر الانوار جلد 25 باب دہم میں کچھ روایات عرض کی تھیں، انہی میں سے روایت 21 نمبر روایت جو مرحوم علامہ مجلسی نے ذکر کی ہے، یہ روایت ہے محمد ابن زید طبری سے نقل کرتے ہیں، قال کنت قائما علی رأس الرضا علی ابن موسیٰ علیہ السلام، یہ راوی کہتا ہے کہ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس تھا، موجود تھا، اور وہاں پر خراسان میں، وَعِندَهُ جَمَاعَةٌ مِّن بنی ہاشم، امام رضا علیہ السلام کے ہمراہ ساتھ ان کے اس وقت بنو ہاشم کے کچھ جماعت گروہ بیٹھا ہوا تھا، اور ان کی موجودگی میں ان میں سے منہم اسحاق ابن العباس، اسحاق ابن عباس جو عباسی تھے، یہ بھی امام رضا علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے بنو ہاشم میں سے، عباس ابن موسیٰ، فقال لہو یا اسحاق، امام علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے اسحاق، یا اسحاق بلغنی انکم تقولون، ہاشمی ہیں اسحاق ابن عباس، اور امام رضا علیہ السلام اس ہاشمی کو پوچھ رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے، مجھ تک اطلاع پہنچی ہے کہ آپ لوگ ہاشمی بنو ہاشم لوگوں میں یہ کہتے ہو کہ ان الناس عبید لنا، لوگ ہمارے بندے ہیں، اہل البیت کے بندے ہیں، ائمہ کے، یعنی اللہ کے بندے نہیں ہیں، عبید ہیں، ہمارے بندے ہیں، یہ آپ لوگوں میں پھیلا رہے ہو یہ باتیں، میں نے یہ سنا ہے۔ یا اسحاق بلغنی انکم تقولون ان الناس عبید لنا لا وقرابتی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قلتہ قط ولا سمعتہ من احد من آبائی ولا بلغنی ان احد منہم قالہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، سنو، اللہ کی قسم اور رسول اللہ سے میرے تعلق اور قرابت کی قسم کہ میں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کہی کہ لوگ ہمارے بندے ہیں، قطو، کبھی بھی میں نے نہیں کہا کہ لوگ ہمارے بندے ہیں، ولا سمعتہ من احد من آبائی، اور میں نے اپنے آبا سے بھی، اپنے بابا سے بھی میں نے یہ نہیں سنا کہ لوگ، انہوں نے کہا ہو کہ لوگ ہمارے بندے ہیں، اور میں نے اپنے سابقہ آبا سے روایت بھی نہیں سنی کسی نے نقل کی ہو، ولا بلغنی من ان احد منہم قالہ، اور نہ ہی گزشتہ آبا سے کسی سے یہ چیز نقل ہوئی ہے جو امام رضا علیہ السلام تک پہنچی ہو، چونکہ سارے علوم ائمہ اطہار کے وہ امام رضا علیہ السلام تک، ہر امام تک پہنچتے ہیں، ان میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی جو کسی نے کی ہو۔ لیکن نقول، اب ہاشمیوں کو ہدایت فرما رہے ہیں، چونکہ ہاشمی یہ باتیں کر کے فائدہ اٹھا رہے تھے لوگوں کے درمیان کہ الناس عبید لنا، آپ لوگ ہمارے بندے ہو، اللہ کے نہیں ہو، ہماری اطاعت اور بندگی ہماری کرنی ہے، یعنی ہم ربوبیت رکھتے ہیں تمہاری نسبت، تم عبودیت اور بندگی رکھتے ہو ہمارے سامنے۔ فرمایا کہ لیکن نقول الناس عبید لنا فی الطاعہ، لوگ اطاعت میں ہمارے بندے ہیں، یعنی ہمارے پیروکار ہیں، چونکہ ہم انہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں اس لیے اطاعت میں ہماری بات مانتے ہیں، نہ کہ ہم رب ہیں ان کے اور اللہ کی بندگی کے بجائے وہ ہمارے بندے ہیں۔ موال لنا فی الدین، دین میں ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ فَلْيَبْلُغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یہ بات جو میں نے کی ہے، یہ جو موجود ہو ہاشمی یہاں، یہ ہر اس آدمی کو بتاؤ جا کر جو یہاں نہیں ہے موجود، کہ ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے بندے ہیں اور ہمیں ربوبیت حاصل ہے، بلکہ لوگ ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم ان کے اوپر حجت ہیں اور وہ ہماری اطاعت کرتے ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، یہ بات جا کر لوگوں کو تعلیم دو۔ یہ غلط فہمی بنو ہاشم کے بھی اندر تھی تو امام نے دور فرمائی۔ روایت 22 میں
پھر یہ روایت ہے اسماعیل عن عبد العزیز قال قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا ہے، یا اسماعیل ضع لی فی المتوضع ماء، امام صادق علیہ السلام نے اسماعیل سے کہا کہ میرے لیے پانی رکھو وضو خانے میں، وضو کے لیے پانی رکھو. تو قال فقمت فوضعت له، اسماعیل کہتے ہیں کہ میں اٹھا اور امام علیہ السلام کے لیے پانی کوزے میں ڈال کے یا برتن میں نے وضو خانے میں پانی رکھا جا کر. قال فدخل، اور امام صادق علیہ السلام اٹھے وضو خانے میں چلے گئے وضو کرنے کے لیے. قال فقلت فی نفسی، تو اسماعیل اپنے کہتے ہیں میں نے دل میں یہ سوچا کہ قلت فی نفسی انا اقول فیہ قضا و قضا، ہم ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں سوچتے ہیں، اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ تو ہماری طرح گئے ہیں وضو کرنے کے لیے، یعنی وضو ٹوٹ گیا ہے ان کا، وضو نہیں ہے، وضو کرنے گئے ہیں یہ، ہم ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور یہ تو وضو کرنے جا رہے ہیں. یعنی اب وہ خود بتا دیا اس نے کہ کیا سوچتے تھے لوگ ان کے بارے میں، یعنی وہ تطہیر کا کیا معنی کرتے تھے لوگ ان کے بارے میں کہ یہ مطہر ہیں، اللہ نے ان کو پاک پاکیزہ قرار دیا ہے، یعنی وضو غسل کی ان کو ضرورت نہیں پڑتی. تو کہا کہ ہم تو ان کے بارے میں کیا ذہن بنا کے بیٹھے ہیں، اور یہ تو وضو کرنے ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے ہیں. وقضا اقول فیہ قضا وقضا ویدخل المتوضع یتوضع، یہ تو وضو کرنے چلے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے وضو نہیں ہے ان کا. قال فلم یلبس ان خرج فقال، امام علیہ السلام تھوڑی دیر گئے وضو خانے میں، وضو کر کے باہر آئے اور آ کر کہا یا اسماعیل لا ترفع البناء فوق طاقتہ فینہدم، اے اسماعیل کوئی عمارت بنیاد سے زیادہ بڑی نہ بناؤ، جتنی بنیاد ہے اتنی عمارت بناؤ. اگر عمارت کمزور ہے اور بنیاد بڑی بنا دی تو یہ عمارت گر جائے گی. لا ترفع البناء فوق طاقتہ فینہدم اجعلونا مخلوقین، ہمیں مخلوق سمجھو، آپ حد مخلوق سے باہر نہ نکالو ہمیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں. وقولوا فینا ما شئتم، پھر اس کے بعد مخلوق رکھتے ہوئے، مخلوق سمجھتے ہوئے جو کہنا ہے فضائل وہ کہو ہمارے بارے میں، جتنے فضائل ہمارے کہہ سکتے ہو وہ کہو، لیکن مخلوق کی حد سے ہمیں باہر نہ نکالو. فلن تبلغوا فینا ما شئتم فلن تبلغوا. فقال اسماعیل وکنت اقول انہ واقول، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھو امام کیا فرما رہے ہیں اور ہم کیا کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. کنت اقول انہ واقول، یعنی اسماعیل کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ذہن سے ان کے بارے میں کیا تصور بنایا ہوتا، اقول واقول، یعنی میں کیا کہتا ہوں ان کے بارے میں کیا سوچتا تھا ان کے بارے میں، میرے نظروں میں یہ کیا تھے، اور یہ خود اپنے بارے میں کیا فرما رہے ہیں. یعنی ہم تو مخلوق سے بالاتر ان کو سمجھتے تھے، ہم تو یہ کہتے تھے کہ یہ مخلوق نہیں ہے، نعوذ باللہ الوہیت و ربوبیت پر فائز ہیں. تو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مخلوق کے حد تک رکھو، مخلوق سے آگے نہیں لے کر جانا. یعنی جو ہم کہتے تھے وہ غلط تھا سارا، خود وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مخلوق کی حد سے اوپر مت بناؤ. اس کے بعد روایت دیگر ہیں جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے 23 نمبر روایت باب داہم میں، یہ روایت ہے یحییٰ الحلبی عن ابیہ عمران قال سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لعن اللہ ابا الخطاب، ابو الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو. ابو الخطاب معروف غالی تھا، اس کی پہلے بھی وضاحت کی ہم نے ایک روایت کے ضمن میں، پھر اس کا تذکرہ کروں گا میں، چونکہ یہ سرخیل تھے غلو کے، سرغنے، اور اس قدر ائمہ اطہار ان سے بیزار تھے کہ ان میں سے بعض کے قتل کا ائمہ نے فتویٰ دیا، پیسے دیے، بلکہ ان غالیوں کے سرغنوں میں سے امام علیہ السلام نے ایک شخص کو، مومن کو ہی اجرت دی کہ جو اس کو ختم کر دو، اس فساد کو، یہ مفسد فی الارض ہے، یہ تباہ کر رہا ہے.
تشیع کو خراب کر رہا ہے، اس کو ختم کر دو جا کر۔ یہ البتہ قتل ہوا لیکن ائمہ کے کہنے پر نہیں ہوا ابو الخطاب، لیکن ائمہ اس کے قتل پہ خوش بہت تھے۔ امام نے اس غالی کے قتل کو بہت سراہا کہ جس نے بھی یہ کام کیا ہے، اور ابو الخطاب کا ایک بڑا اہم کردار تھا۔ چونکہ خطبے کا وقت محدود ہے، میں چاہتا ہوں روایت پڑھ دوں، پھر اس ابو الخطاب کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ کیا کرتا تھا اور کیا 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 اس نے۔ سمیت ابا عبداللہ علیہ السلام یقول لعن اللہ ابا الخطاب، اللہ کی لعنت ہو ابو الخطاب پر، ولعن اللہ من قتل معاہ، اور جو اس کے ساتھ قتل ہوئے ہیں وہ بھی ملعون ہیں، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ، اور ان میں سے جو قتل نہیں ہوئے ابھی زندہ ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ابو الخطاب کے گروہ میں سے یہ خود مارا گیا، اس کے ساتھ کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ بچ گئے، اس کے جو بچ گئے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ وَلَعْنَ اللَّهُ مَنْ دَخَلَ قَلْبَهُ رَحْمَةٌ لَهُمْ، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس کے دل میں ابو الخطاب اور اس کے گروہ کے بارے میں ہمدردی پائی جاتی ہے، رجحان پایا جاتا ہے، نرمی پائی جاتی ہے غالی کے بارے میں، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس کے دل میں نرمی پائی جاتی ہے۔ خوب، یہ اس کے بعد اگلی روایت بھی اسی میں ہے، میں وہ بھی پڑھ دوں تاکہ پھر ابو الخطاب کی بات ہم ایک جگہ شروع کریں گے۔ روایت 24ویں روایت ہے، یہ بھی نقل کرتے ہیں حنان بن سدیر سے ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نمبر 24 بھی مروی ہے۔ قال كنت جالسا عند ابی عبداللہ علیہ السلام، حنان ابن سدیر کہتے ہیں کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ومیسر عندہ ونحن فی سنۃ 38 و100، اور یہ 188 ہجری کا وقت تھا، 188 ہجری میں سال میں یہ دن تھا، اور ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس میسر بھی تھا۔ فقال له میسر بیاع الزتی، میسر جو کاروباری تھا، کپڑے بیچنے کا کام کرتا تھا، ایک بڑا خاص کپڑا ہے زتی اس کا نام ہے، مرحوم علامہ مجلسی نے اس کی تشریح بھی کی ہے زتی، لیکن یہ اس کا کپڑے کا کاروبار تھا، ٹیکسٹائل کا۔ یہ میسر نام کا شخص کپڑا فروش، یہ بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ جعلت فداک عجبت لقوم، تو اس وقت اس میسر نے کہا امام صادق علیہ السلام سے، اس کپڑا فروش نے، عجبت لقوم كانوا یأتون معانا الى هذا الموضع فانقطعت آثارهم وفنیت آجالهم، کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ آئے، یہاں تک ہمارے ساتھ آئے ہیں، لیکن یہاں سے آگے وہ ہم سے الگ ہو گئے، دور ہو گئے، اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اجل آ گئی ان کی، ختم ہو گئی عمر ان کی۔ قال، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تعجب ہے ان لوگوں سے کہ جو ہمارے ساتھ آئے اور یہاں سے آ کے ہم سے جدا ہو گئے، یعنی شیعہ تھے، ہمارے ساتھ تھے، لیکن یہاں آ کر ہم سے علیحدہ ہو گئے۔ قال ومن ہم، امام علیہ السلام نے پوچھا کون تھے وہ لوگ؟ قلت، تو میں نے جواب دیا ابو الخطاب و اصحابہ، ابو الخطاب اور اس کے ساتھی۔ وکان متکئا، امام جعفر صادق علیہ السلام تکیے پہ ٹیک لے کے بیٹھے ہوئے تھے، سرہانہ تکیہ رکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دم اس تکیے والی حالت سے سیدھے ہو کے امام بیٹھ گئے۔ فجلس فرفع اصبعہ الی السماء، پھر امام علیہ السلام نے ایسے انگلی اپنی آسمان کی طرف بلند کی، ثم قال علی ابی الخطاب لعنت اللہ، ابی الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت ہو اس پر، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس ابو الخطاب پر۔ فاشہد باللہ انہ کافر فاسق مشرک، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ ابو الخطاب کافر ہے، مشرک ہے اور فاسق ہے۔
وَإِنَّهُ يُحْشَرُ مَعَ فِرْعَوْنَ فِي أَشَدِّ الْعِذَابِ غَدُوًّا وَعَشِيًّا، اور اس کا آخرت میں قیامت میں انجام فرعون کے ساتھ ہوگا اس ابو الخطاب کا. ثم قال اما واللہ انی لانفس علی اجساد اسلیت معاہ النار، اور میں بہت خوش ہوں، واللہ اللہ کی قسم میں بہت مسرور ہوں اس بات پر کہ یہ اجساد، یہ ابو الخطاب اور اس کے ساتھی غالی جہنم میں ڈالے جائیں گے، اس پر مجھے قلبی خوشی ہے. لانفس، میں بہت فرح ہوں اور خوشحال ہوں. خوب یہ بھی روایت ہے جو اس غالی سے بیزاری کے لیے، یہ جس کے بارے میں امام فرما رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، یہ فرعون کے ساتھ ہوگا، یہ امام کو برا بھلا نہیں کہتا تھا، یہ امام کی شان گھٹاتا نہیں تھا، بلکہ یہ غالی تھا. تمام ائمہ کو اپنی مخلوق کی اور عبودیت کی حد سے بڑھا کر الوہیت اور ربوبیت کی حد میں مانتا تھا، اور اس نے یہ مکتب بنا لیا تھا اور اس کو پھیلاتا تھا، اور ائمہ اطہار اس طرح بیزار تھے اس سے. اور یہ فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر ان کے لیے نرمی ہو، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو. اس شدت کا، یہ جو ائمہ کے اندر شدت پائی جاتی ہے غالیوں کے بارے میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غلو کا فتنہ ہر فتنے سے زیادہ ائمہ اطہار کو خطرناک نظر آتا تھا، چونکہ اس سے تشیع کی بنیاد ختم ہوتی تھی، اس سے ائمہ اطہار اور اہل البیت کے مکتب کی بنیاد منہدم ہو جاتی تھی. اس لیے امام علیہ السلام نے صراحت کے ساتھ بھی اپنے ساتھیوں کو، بنو ہاشم ہیں، انہیں بھی فرمایا کہ ایسی باتیں مبہم نہ کرو جن سے لوگ غلو استفادہ کرتے ہیں. وہی جو آج کل ذاکری کی چاشنی ہے بنی ہوئی، جو آپ سنتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر، کہ کسی نہ کسی طریقے سے بات گما کے، ہیر پھیر کر کے، گول مول کر کے، تاکہ سننے والے غلو ہی اس سے استفادہ کریں. ان کی بھی امام نے مذمت کی، اور ہاشمیوں کو بھی خبردار کیا کہ خبردار ایسی باتیں لوگوں میں مت پھیلاؤ. اور جو سرغنے تھے غالی، یعنی جو ائمہ کے لیے میدان بنا رہے تھے، لوگوں کو غلو کر کے، مبالغے کر کے، اور ائمہ کا معتقد بنا رہے تھے، ان پر بھی ائمہ نے لعنت کی ہے، چونکہ غلو سے تشیع کی بنیاد، توحید کی بنیاد، قرآنی دین کی بنیاد ختم ہو جاتی ہے. اس وجہ سے یہ شدت تھی، اور وہ شدت مومنین کے اندر، امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کے اندر ہونی چاہیے. اب یہ روایات گنتے جائیں کتنی روایات ہیں، اور پھر یہ موجودہ علماء کا حوصلہ دیکھیں. اتنی روایات نظر انداز کرنا، اتنی روایات پی جانا، اتنی روایات کھا جانا، اور اتنی روایات کو چھوڑ جانا، یہ بھی انہی کے بس میں ہے. اب معلوم نہیں کس چیز نے ان کو اتنا بنایا ہے کہ ائمہ اہل بیت کی یہ خالص تعلیمات بھی انہوں نے نظر انداز کی ہیں، اور اس کے بجائے وہ مبہم چیزیں اور گول مول چیزیں، یہ خالص تلقینات ائمہ کی انہوں نے چھوڑ دی ہیں. چونکہ یہ فتنہ بہت مضبوط فتنہ ہے، گہرا فتنہ ہے، اس کی لپیٹ میں ہے تشیع، اس لیے اس کے بارے میں نسل حاضر کو آگاہ کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر شر و فساد سے سب مومنین کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ. فتنہ ناصبیت، فتنہ تکفیریت، فتنہ غلو، فتنہ خوارج، فتنہ شیاطین، اللہ تبارک و تعالی مومنین کو، مومنات کو، مومنین کی نسلوں کو اس سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ تبارک و تعالی ان فتنہ انگیزوں کو، فتنہ پردازوں کو، فتنہ گروں کو خداوند تبارک و تعالی اس صفحہ ہستی سے محو فرمائے، اور ان کے فتنوں کے شر سے خدا امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے.